السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، اور وہ خبر یہ ہے حج کے متعلق۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے حاجی حج کرنے سے رہ گئے تھے، حاجی نہیں لیکن جو چاہ رہے تھے حج پہ جانا وہ رہ گئے تھے، کیونکہ پرائیویٹ آپریٹرز نے مس مینج کیا تھا، اور حکومت بھی پرائیویٹ آپریٹرز کا چھوڑا ہوا کوٹا ٹائم پر استعمال نہیں کر سکی تھی۔ اس دفعہ وزارت مذہبی امور نے سخت وارننگ جاری کر دی ہے تمام پرائیویٹ حج آپریٹرز کو، اور انہیں کہا گیا ہے، یہ خبر ہے سما کے نمائندے عثمان جاوید ملک کی، اور ان کے مطابق 31 دسمبر تک، یہ جو اسی مہینے کی 31 تاریخ تک سعودی عرب میں متعلقہ اکاؤنٹس میں تمام پیسے جمع کروا دیے جائیں۔ یہ پرائیویٹ حج آپریٹرز کو ہدایت کی ہے وزارت حج نے، اور حج پیکج کی 100% رقم بر وقت جمع کروانا لازمی ہوگی، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ 15 دسمبر تک، یعنی کہ ایک ہی دن رہ گیا اب تو، کہ 15 دسمبر تک مکہ اور مدینہ میں مطلوبہ سروسز حاصل نہ کرنے والے پرائیویٹ حج آپریٹرز کا بچا ہوا کوٹا سرکاری حج اسکیم میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی خواہش مند ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ کے ذریعے جانا چاہتے ہیں یا سرکاری اس کے ذریعے، اگر پرائیویٹ والے فیل ہو گئے تو سرکاری حج کے ذریعے ان کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نجی حج آپریٹرز کو منی میں زمین اور رہائشی عمارتوں سے متعلق تمام سروسز 21 دسمبر 2025 تک مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر غفلت یا لاپرواہی کی کسی بھی پرائیویٹ حج آپریٹر نے تو اس کمپنی کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا فار ایور۔ تو یہ بڑا اچھا کام کیا ہے، ٹائم پہ کیا وزارت حج نے، اور اس سے جو حج پہ جانے والے خواہش مند ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ اور آج کے پروگرام کا تعارف، ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی کیا مائنس خان ہو گیا، حکومت کا پلان کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا پلان کیا ہے، اور جو عمران خان کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے، بنیاد کیا ہے، پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ نئی سیاسی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے، بہت سارے جو پرانے سینئر لوگوں کو نکال دیا، سابق صدر کو، سابق وزیر اعلیٰ کو، سابق گورنر کو، سب کو فارغ کر دیا ہے۔ سوچے اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ان پر اعتماد ہی نہیں رہا قیادت کو، تو اس سے سوچیں کتنا بڑا بھونچال پی ٹی آئی کے اندر آ رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جو حکومت کوشش کر رہی ہے ٹویٹر کو بین کرنے پہ، کل ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے، لیکن کیا وہ اس کو کاؤنٹر کر پائے گی یا نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے آج کے ایشو میں۔ اور پھر حکومت کا اس سیاسی استحکام یا عدم استحکام میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، کیا مائنس عمران خان ہو گیا تو پی ٹی آئی اس ملک میں سیاسی استحکام آنے دے گی یا نہیں، اس کی باہر بیٹھی لیڈرشپ، ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا اسلام آباد کی خونی سڑکیں، جو کل ہم نے کرنا تھا لیکن کل نہیں کر سکے، ٹائم کی کمی تھی، اور اسلام آباد میں سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، کتنے بچیاں کچل کے مارے جا رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں کے نیچے، اور اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس سو رہی ہے، ہم آپ سے کچھ ڈیٹا شیئر کریں گے۔ اور آج کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہاٹ ایشو ہمارا آج کا، ہمیں جوائن کریں گے بیرسٹر عقیل ملک، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں، اور شوکت یوسف زئی جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شیر افضل مروت جو رکن قومی اسمبلی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، پہلے پاکستان تحریک انصاف کے روح رواں تھے، آج کل پارٹی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ مروت صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کر لیتا ہوں، آپ بتائیے گا، نئی سیاسی کمیٹی بنا دی گئی ہے پی ٹی آئی نے، اور فیصل وابڈہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو جماعت ہے وہ تو پہلے ہی خود ہی اس کی تمام لیڈرشپ مائنس عمران خان کر چکی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کا؟ بہت شکریہ۔ ایک تو تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ جماعت کنارہ کشی اختیار نہیں کر گئی ہے، میں آج کل کنارہ کش ہوا ہوں، ورنہ میں چاہتا میں واپس جا سکتا تھا۔ آپ چاہتے تو واپس جا سکتا تھا؟ نہیں، وہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، نوٹیفیکیشن کس نے جاری کیا تھا؟ پارٹی نے کچھ سیکرٹری جنرل۔ کبھی خان سے کوئی بیان آج تک آیا ہے کہ میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ لیکن بہرحال مجھے کوئی جانے کی اب کوئی نہ جلدی ہے، نہ کوئی خواہش ہے، چندہ ضرورت ہے، نہ کوئی خواہش ہے، خواہش بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد کیا خواہش رہتی ہے، بلکہ میرے ساتھ ساتھ اوروں کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے، آپ نے سوال کیا نا، اٹھایا بڑا اچھا، پارٹیننٹ پولیٹیکل کمیٹی کا میں ممبر تھا، 9 افراد پر ہم مشتمل، یہ سب سے پہلے جب کمیٹی بنی، اور اس کے بعد کمیٹی جو ہے اس میں قصداً اس کی تعداد بڑھا دی گئی، اور
فیصلے جو تھے وہ پھر ووٹوں پہ ہونے لگے، تو ایک مخصوص گروپ جو ہیں اس کی تعداد بڑھا دی گئی. محترمہ علیمہ خانم کا گروپ تھا. اس کے گروپ؟ محترمہ علیمہ خانم کا. اور اب علیمہ خانم اب جو گروپ آیا ہے، یہ بیسیکلی بات ہوتی تھی نا کہ جی ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، اب یہ باقاعدہ نوٹیفائڈ اجارہ داری قائم کر دی ہے. وہ تمام کس کی اجارہ داری؟ محترمہ کی. اچھا، علیمہ خان کی اجارہ داری کا گروپ ہے سارا A to Z. اور جتنے وفادار تھے، ان کی لانگ سٹینڈنگ خدمات تھی پارٹی کے لیے، وہ جناب علی اب پارٹی کو انفیکٹ وفاداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل جو زیادہ قریب ہیں میرٹ نہیں ہے، اور جو زیادہ ان کا وفادار ہو سکتا ہے خان کا نہیں، وہ جناب علی یہ نیڈز ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ ناموں پہ ذرا نظر ڈالیں، یعنی انہوں نے علی امین خان کو بھی مائنس کر دیا. آپ نے وزارت اعلیٰ سے نکالا، اس کے بعد آپ نے پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکالا. یہ عدم اعتماد ہے آپ کا ان پہ. آپ نے شاہ فرمان کو نکالا، آپ نے علوی صاحب کو نکالا، آپ نے علی محمد خان جیسے آدمی کو نکالا. یعنی ہر وہ نام جو ماضی میں روئے روا تھے پی ٹی آئی کے لیے، اور کون آ گئے؟ داؤد کاکڑ، کسی نے نام ہی نہیں سنا ہے. علیم عادل شیخ، جس نے پارٹی کی سندھ میں بینڈ بجا دی ہے. یہ پنجاب میں وہی اپوزیشن لیڈر، اور ہر وہ شخص جو واٹس ایپ گروپ پہ جو ہیں آسانی سے میسیجز کر سکتا ہے، جی حضوری کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، اس کا بڑا ریئیکشن آئے گا. ساتھ میں ان کے کچھ وفادار جو کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے نام آج تو نہیں ہے، دوسرے مرحلے میں اور وفاداروں کو شامل کیا جائے گا. نہیں، ریئیکشن کہاں سے آئے گا؟ ریئیکشن آ رہے ہیں نا. آپ نے علی محمد خان کا آج آپ نے ٹویٹ نہیں کیا، دیکھا ہے میں نے. آپ علی امین خان سے میری بات ہوئی اس پہ کہ جی آپ کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے اس میں رکھتے بھی تو تب بھی میں نے ان کی میٹنگ کو جوائن نہیں کرنا تھا. نہیں تو یہ تو شرمندگی میں کہہ رہے ہوں گے نا؟ نہیں، شرمندگی نہیں. جو محاورہ ہے کسی آنی بلے کھمبا. میں آپ کو عرض کروں نا، سوال یہ ہے کہ علی امین خان کو نکالنے کے بعد اس کو ان کمیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مجھے جسٹیفائی کر دینا. نہیں، صرف وزارت اعلیٰ تو سب کچھ نہیں ہوتی نا. پارٹی کے وہ ممبر ہیں، سینئر ممبر ہیں، تو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، پارٹی کے تو سینئر ممبر ثناء اللہ مستی خیل بھی ہے، اور بعض این ڈی یو گئے تھے اس لیے نکالا ان کو. نہیں نکالا کیا ہے، وہ تو میر جعفر اور میر صادق بن گئے. ہاں وہی نا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ شاہد خٹک تو بڑے ساتھ ہی رہتے ہیں، جیل کے باہر بھی ہوتے ہیں. تقریر بھی انہوں نے بڑی عجیب و غریب کی تھی پشاور کے جلسے میں، پھر بھی نکال دیا. یہ کیا چکر ہے؟ وہ آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی، کیا علیمہ خان صاحبہ کو کہیں سے مینیج کیا تھا؟ نہیں، پولیٹیکل کمیٹی کا تو وہ ممبر نہیں تھے شاہد خٹک صاحب. یہ نام تو ان کا ہے سیاسی کمیٹی کی، اس میں جو دوبارہ تشکیل دی ہے ان کو نکال دیا ہے. نہیں، اچھا تھے ہی نہیں وہ. چلیں اب مجھے یہ تو محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو جو رکھا ہے، یہ بھی علیمہ خان نے رکھا ہے. یہ دیکھیں نا آپ، پی ٹی آئی کو جو وفادار ہیں وہ گنہگار ہیں، اور وہ ڈسکوالیفائڈ ہوتا ہے، ڈسکریڈٹ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ علامہ صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی نے بنایا ہے. یہ تو راجہ صاحب اور محترمہ یہ تجاویز لے کر گئی، اور انہوں نے وہاں سے یہ بیان حکم جاری کروا دیا کہ جی یہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال تھا، کیا مائنس عمران خان ہو گیا؟ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ افیکٹولی پارٹی کو کنٹرول کر چکے ہیں؟ دیکھیے، مائنس عمران خان جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں نا، پولیٹیکلی سیاسی طور پر وہ ممکن نہیں ہے. علیمہ خانم جو ہیں وہ بشرا بی بی کی ایک دن کی مار ہے. جس دن وہ نکل آئے گی نا، یہ پولیٹیکل کمیٹی بھی ہوا میں اڑ جائے گی، اور پھر یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. وہ کیسے ایک دن کی مار کیسے ہیں؟ دیکھیے، ابھی میدان خالی ہے نا، کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے. نہیں تو مطلب پارٹی کی آگے جانشینی یا بیوی یہ بہن کے پاس ہی جائے گی کہ ورکر، وہ جو آپ کہتے تھے کہ موروثیت کے خلاف ہے. میں نے کب کہا ہے؟ آپ نہیں، پارٹی کہتی تھی. نہیں، میں تو کہتا ہوں نا. دیکھیے، موروثیت تو جو ہے گلور کر رہی ہے. موروثیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے
بہن بھتیجے بھائی کو اس میں پارٹی کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے؟ اگر بیوی اور بھابھی اور نند کی لڑائی جاری ہے پارٹی پہ قبضے کی، تو پارٹی کے جو اتنے لیڈرز ہیں، بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، نہ علیمہ خان کا سیاست کا تجربہ ہے، نہ بشریٰ بی بی کا سیاست کا تجربہ ہے، اس لڑائی میں یہ لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جو منجھے ہوئے سیاستدان ہیں نا، وہ جرت سے محروم ہیں کہ خان کو بتا دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ. باقی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا عام ورکر اور لیڈر کارکن، وہ خان کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا. نہیں تو یہ خان سے ڈرتی ہے منجھے سیاستدان، سینئر لیڈرشپ؟ پاکستان تحریک انصاف میں آج تک 2 سالوں میں کسی نے حق کی بات بھی کی ہے؟ ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. اتنا ڈر ہے خان کا؟ خان کا اور جمہوریت رویہ تو نہ ہوا پھر یہ؟ نہیں، جمہوریت سیاسی پارٹیوں میں کسی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جوائن کیا بیرسٹر عقیل صاحب نے اور شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں پہلے شوکت صاحب سے شوکت صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے گفتگو سنی مروت صاحب کی، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو وفادار ہے وہ خوار ہے، یہ مروت صاحب کے الفاظ ہیں پارٹی کے اندر آپ کی. کیا ایسا ہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو سیاسی کمیٹی سے نکال دیا ہے اور افیکٹو کنٹرول اب پارٹی پہ ہو گیا علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کا، تو خان صاحب مائنس ہو گئے پارٹی کے معاملات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. عمران خان کو کوئی مائنس تو کر نہیں سکتا ہے. شیر افضل مروت صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں میرے، کلاس فیلو بھی ہیں. یہ اصل میں بہت جلدی مایوس ہو گئے ہیں. ہم تو دیکھیں 96 سے ہیں، میں تو پارٹی کا فرسٹ ممبر ہوں پی ٹی آئی کا کے پی سے. لیکن بہرحال یہ کہ جس دن مجھے نکالا گیا تھا ان عہدوں سے، تو وہ جہانگیر ترین صاحب اس وقت سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے سارے عہدے مجھ سے لے لیے تھے. وزارت لے لی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو عہدے تھے میرے ساتھ سارے لے لیے تھے. لیکن میں تو کبھی مایوس نہیں ہوا، اس لیے کہ عہدے جو ہے وہ ہمارے لیے تو آپ ہیں مروت صاحب ہیں، آپ کے راستے پہ نہیں وہ چلنا چاہتے، الگ سے چلنا چاہتے ہیں. ہاں، مروت صاحب تو دبنگ انسان ہے نا. لیکن بہرحال وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کو پارٹی نے عزت دی ہے، بالکل دی ہے، عمران خان نے بھی دی ہے، ورکر بھی ان سے پیار کرتے تھے، سب کچھ ہے. لیکن بہرحال اختلافات ان کا اپنا حق ہے. بھائی تھوڑی سی تصحیح کر دوں، ان کا پارٹی نے عزت نہیں دی، ورکر نے پیار ان دیا کا اپنی ہے. وہ ہے. لیکن بہرحال ہم چونکہ اب ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. ہم دیکھیں، ہم نے سیاست تو نہیں کرنی تھی نا. ہم نے تو جس وقت میں صحافت میں تھا تو اس وقت عمران خان کو میں نے بلایا تھا پشاور پریس کلب میں، جس وقت پارٹی نہیں بنی تھی. پھر انہوں نے کہا مجھے کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے، کب بنائیں گے؟ میں نے مذاق میں کہا جی ہاں میں ساتھ دوں گا. تو جب وہ پارٹی بنی تو سب سے پہلے وہ آئے پشاور، اور میں ان کو بلور ہاؤس بھی لے کے گیا. میں ان سے ایک اور کچھ لوگ تھے ان سے بھی ملاقاتیں کروائی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے ابھی تک ہوں. اور کوئی میرے لیے میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی منتخب ہوا ہوں، الیکٹڈ. نہیں تو یہ جو نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے اس پہ اعتراضات بہت ہیں لوگوں کے، اور سوال میرا یہ تھا کہ کیا علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ نے افیکٹو کنٹرول کر لیا ہے پارٹی کے معاملات کا؟ سوال میرا یہ ہے، اس کا جواب دیں. دیکھیں، یہ تو میں نہیں مانتا، اس پارٹی پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. دیکھیں، ہم الحمدللہ ہمیں تو کسی نے نہ اپروچ کیا، نہ اس طرح ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ فلاں کے ساتھ سابق صدر کو نکال دیا، سابق وزیر اعلیٰ کو نکال دیا، سابق گورنر کو نکال دیا، نہیں میں عرض اسپیکر کو نکال دیا، سابق وزراء کو نکال دیا. میں اس پہ عرض کرتا ہوں، میں اس پہ عرض کروں سر. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے لوگ تھے ان کو اس طرح سب فارغ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس پہ تو میں بالکل وہ ہوں. بے شک مجھے نہ لے، مجھے کس طرح فارغ کرنا چاہیے تھا؟ لیکن جو لوگ تھے، دیکھیں جو میں نے بھی لسٹ دیکھی ہے، اور اس لسٹ میں دیکھ کے مجھے خود بھی بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اگر صرف عہدہ آپ کے پاس ہے. دیکھیں نہیں، خیر مروت صاحب کی باتوں پہ آپ وہ نہ کریں، برا نہ منوائیں نا، خیر ہے ان کو کہنے دیں. دیکھیں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے پارٹی کی لائن بتا رہا ہوں. دیکھیں جو لوگ میں نے دیکھے ہیں، مجھے خود حیرت ہوئی ہے کہ سیاسی کمیٹی میں صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس عہدے ہیں. اگر کوئی عہدیدار نہیں ہے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس سے پارٹی کی کوئی مشاورت کی جائے. میں واحد بندہ ہوں خیبر پختونخوا سے جو 4 سال عمران خان کا سیاسی مشیر رہا ہوں. تو اگر میں نے عمران خان کے ساتھ سیاسی مشیر بن کے رہا ہوں ان کا، تو کیا میں پارٹی کے مشیر نہیں بن سکتا، یا کہ میں پارٹی کے میرا سوال کا جواب نہیں ملا. میں ذرا بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو لے لوں کنورسیشن میں
پھر آپ کے پاس آتا ہوں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت اس معاملے کو لے کے اب آپ کے طرف سے ہم باتیں سنتے رہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے گی, گورنر راج لگایا جائے گا, جو معاملات اس وقت پی ٹی آئی کے اندر چل رہے ہیں, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پہ پابندی کے ابھی بھی چانسز ہیں؟ حکومت سوچ رہی ہے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا؟ جو پنجاب اسمبلی سے قرارداد آئی ہے وہ تو بڑی اہم ہے, اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ابصار صاحب. ابصار صاحب, بات یہ ہے کہ اس پارٹی کی اپنی ہی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس پوری نہ ہوں ای سی پی کی طرف سے, اور بالکل 3 دفعہ موقع دیا جائے ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا, وہ تینوں دفعہ اتنے بھونڈے طریقے سے جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اور ان کی جو کمپلائنسز ہیں وہ بھی نہ ہوں. تو اس حوالے سے اب غالباً کوئی کمیٹی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کمیٹی غالباً انہوں نے بنائی ہے, جو 10 دن کے اندر جو ہے ان کی پارٹی کا جو ہے ڈھانچہ یا اس کا سٹرکچر جو ہے اس کو کمپلائنس کے حوالے سے وہ آگے لے کے جائیں گے. تو پارٹی کو بین ہونے کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں تو بذات خود, اینڈ آئی اسپیک فار مائی سیلف, میں جمہوری تقاضوں میں, جمہوری رویوں میں, ڈیموکریٹک ویلیوز میں بلیو کرتا ہوں. کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے, ہاں ماں سوائے ایک چیز کے جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہو, اور فی الوقت جو پوائنٹرز ہیں, جو چیزیں جس طرف آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس پارٹی کی طرف سے یا اس پارٹی کی قیادت کی طرف سے, وہ بالکل واضح طور پہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے دشمنوں کے گود میں جا کے بیٹھے ہیں اور انہی کی ہی لائن ٹو کر رہے ہیں, انہی کا ہی جو ایک ایکشنیبل پوائنٹس ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ نظر تو یہی آتا ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے لیڈرز پہ بھی لگتے رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس؟ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو گئے ہیں, لیکن آپ کی طرف سے ہمیں لگتا ہے باتیں اور دھمکیاں ہیں, لیکن عملی طور پہ تو ابھی تک کچھ نہیں کیا آپ نے. نہیں جی, وی واک دا ٹاک ایز ویل. یہ خالی یہ باتیں یا دھمکیوں کی حد تک نہیں ہیں. یہاں پہ بالکل آپ دیکھیں نا کہ جو ایک سیریسلی کنسیڈر ہو رہا تھا پھر پابندی لگائیں گے آپ؟ دی جا رہی تھی گورنر راج کو, میں اسی پہ گورنر راج والے پہ ہی آ رہا ہوں. گورنر راج کی جہاں تک بات کی تو ابھی فی الوقت دیکھیں کہ کیا طبیعت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب کی, اور ماشاءاللہ سے ان کا ٹون اور ٹینر بھی یا جو لہجے میں نرمی آئی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی اقدام اس طرح تانے دیں گے تو وہ تو پھر دوبارہ ٹون اور ٹینر بدل سکتا ہے. نہیں تانوں کی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, مثبت بات ہے کہ ان کا جو ایک بیہیویئر ہے وہ تھوڑا بہتر ہوا ہے. کوآپریشن اور کوارڈینیشن کے حوالے سے دیکھیں نا, جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک جو ہے ایک کوآپریشن اور کوارڈینیشن کا جو عمل شروع ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے پیسے مختص بھی کیے اس حوالے سے. پھر ابھی پیچھے ہی آپ نے یہ تصاویر دیکھی ہوں گی ان کی پریس ریلیزز کے تھرو کہ وہ جو نیسیسری اسسٹنس یا اسلحہ ہے یا جو ایکوپمنٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے لیے وہ فراہم کر رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. تو ہمارا تو اصل مقصد اور مسئلہ تو یہی تھا کہ آپ اپنے صوبے کی گورننس اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر توجہ دیں, جو کہ اب میرے خیال سے وہ آہستہ آہستہ دینا شروع ہو گئے ہیں. تو اچھی بات ہے. اسی طرح NFC کی میٹنگ بھی انہوں نے اٹینڈ کی, تو فی الوقت تو نہیں لگتا کہ کوئی گورنر راج جو ہے اس طرف بڑھا جائے گا. میں آپ سے ابھی کل جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس پہ بھی بات کرنی ہے, لیکن میں پہلے شوقی یوسف علی صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں, بریک پر ہم نے جانا, اس کے بعد ہم ساتھ ہی رہیے گا. یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کی جو نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے, ابھی بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہی نہیں رہی اب, اور اس پہ بابر صاحب نے جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں, کارکن ہیں اور بنانے والوں میں سے ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے کہا یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے, کیونکہ ایک جیل میں بیٹھا شخص جو کنوکٹڈ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارٹی معاملات میں عمل دخل نہیں دے سکتا. اور آپ کی پریس ریلیز میں وہ جو پریس سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اس میں لکھا ہے کہ خان صاحب کی ہدایت پہ یہ کیا گیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں یہ تو قانونی معاملات ہیں, لیکن اس وقت تو دیکھیں ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے. نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو احسان اقبال صاحب باہر آ کے یہی کہتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ساری چیزیں تو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اب اچانک اتنی بڑی پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی ان سے ملاقات پہ بھی پابندی لگ گئی,
حکومت اپنے طور پہ تو کوئی ڈیلیور کر نہیں سکی ہے ماشاءاللہ، پونے 3-4 سالوں میں کچھ بھی ڈیلیور کچھ ہے بھی نہیں ان کے پاس، بیانیہ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے. اب یہ ادھار بیانیہ لے کر چل رہے ہیں. وہ یہی بات آپ کے بارے میں کے پی کے بارے میں کہتے ہیں 26 نومبر کو یہ کیا نہیں، پھر وہ جو دیکھیں کے پی کے بارے میں آپ کہیں، لیکن دیکھیں فیصلہ کرنا عوام کا کام ہوتا ہے. آپ جب فیصلہ کریں گے تو فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. فیصلہ تو بہت واضح ہے نا، وہ ٹھیک ہے عوام کا فیصلہ الگ ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف بھی کچھ نہیں کر سکے تھے. ان کے سینٹ کے امیدوار آزاد قرار دے دیے گئے تھے. اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے یہ کسی آئین اور قانون کے تحت تو نہیں بنی ہے. اچھا، یہ آئین اور قانون کے تحت نہیں، یہ تو پارٹی کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے، بریک آئیں گے تو بات یہیں جاری رکھیں گے. مہمان ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو. اور مروہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے بریک پر جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ غیر آئینی غیر قانونی ہے جو نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے پی ٹی آئی کی، کیسے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی یا بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں. پارٹی کی اپنی ایک ارینجمنٹ ہے. یہ کسی تو جو بابر صاحب نے کہا ہے نہیں، بابر صاحب والا کیس تو ابھی پینڈنگ ہے. خود ہائی کورٹ میں اسٹے لیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے اپنی رجسٹریشن کے خلاف. یہ قانونی مشغافی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا ہے. شوکت یوسفزئی صاحب کے ساتھ میرا حساب کتاب ہے، میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے. میں نے ایک سوال ان سے کرنا ہے. جی ضرور. شوکت بھائی یہ بتائیں کہ 2 سال سے پولیٹیکل کمیٹی تھی جس کا ابتدا میں بھی ممبر تھا، کوئی ایک فیصلہ جو انہوں نے کیا ہو وہ ذرا کائنڈلی قوم کو بتا دیں. جی شوکت صاحب. دیکھیں یہ تو آپ اس کمیٹی میں تھے، آپ ہی بتا سکتے ہیں. میں تو اس کمیٹی میں تھا ہی نہیں، تو میں کیا بتاؤں. کوئی نہیں بتا سکتا ہے. فیصلے چاہے یہ 10 پولیٹیکل کمیٹیاں بنا دیں، فیصلے پھر بھی اڈیالہ جیل سے ہونے ہیں. تو آپ ہی تھے شوکت صاحب، یہ آپ کے جب آپ ممبر تھے تو آپ بتائیں. جی ہاں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. فیصلے جیل سے آتے تھے اور آنے کے بعد ہمیں ان فیصلوں کی تعریف پہ لگا دیا. تو پھر اس کا مطلب جن کو نکال دیا ہے، جن کو رکھ لیا، کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی. دیکھیں کمیٹیوں کی کوئی اہمیت ویسی نہیں ہے. 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی نے جو تحریک چلائی وہ کمیٹیاں اس وقت تھی نہیں. یہ سب لوگ جو ابھی ممبر بن گئے ہیں اور چوڑے پھریں گے کہ جی ہم پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ سارے چھپے ہوئے. شوکت صاحب، پارٹی کے پاس آپ کے پیسے ختم ہو گئے. پیسے تو آپ بہت جمع کرتے تھے. آپ کی پارٹی نے کل ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے تمام پارلیمنٹیرینز کو کہ فوری طور پہ 50,000 ہزار روپیہ کم از کم ہر مہینے جمع کروایا کریں. کیا ہوا ہے؟ پیسہ کدھر گیا سارا؟ میں تو پارٹی کا عہدیدار نہیں. آپ الزام لگا رہے ہیں. سیکرٹری خزانہ کوئی مجھ پہ کیس کر لے. آپ پارٹی کا عہدیدار نہیں ہیں. وہ مروہ صاحب کہہ رہے ہیں کھا گئے پارٹی کے جو لیڈر تھے سارے پیسے کھا گئے. 38 کروڑ روپے تو صرف 26 نومبر کے وکٹمز جو شہداء ہیں ان کے لیے آیا. پھر تو اس طرح نہیں پروگرام ہوتا ہے نا. اور ڈکار لیے بغیر. میں ایک منٹ آتا ہوں یہ آپ بولیں شوکت صاحب. جی شوکت صاحب بولیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے نا، ہر پارٹی کے دیکھیں ہماری پارٹی پہ بڑا مشکل وقت بھی آیا ہے، اور ظاہر ہے اتنے سارے وکلا پکڑے گئے، اتنے سارے ہمارے جو ورکر جیلوں کے اندر تھے ان کی رہائی کے لیے کوششیں ہوتی رہی. تو ظاہر ہے فنڈ تو وہی تھا نا، کوئی اور فنڈ تو نہیں تھا ہمارے پاس. یہی جو ہمیں باہر سے جو زیادہ تر جو ہمارے ممبر ہوتے تھے. لیکن فواد کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے وہ چیز پاکستانی آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پیسے کھا گئے ہیں تحریک انصاف کی قیادت اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بات نہیں ہے. دیکھیں اعتبار کی بات نہیں ہے. پہلے ہم جاتے تھے باقاعدہ وہاں فنکشنز کرتے تھے، پروگرام کرتے تھے. اب تو بہت عرصے سے میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی پروگرام وغیرہ ہو رہا ہے یا اس طرح. نہیں، یوٹیوبرز کر رہے ہیں وہاں پہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. یوٹیوبر تو بڑا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں آپ کے نام پہ، خان کے نام پہ. اپنے لیے کر رہے ہیں نا بھائی جان، یوٹیوبر اپنے لیے کر رہے ہیں. پارٹی کے لوگ ہی دیتے ہیں نا آپ کے. ان کو نام پہ کر رہے ہیں لیکن اپنے لیے کر رہے ہیں. میں تو کسی یوٹیوبر کو اچھا آپ اس پہ کلیئر ہیں کہ اپنے لیے کر رہے ہیں وہ. تو کیا اسی لیے شہباز گل کو نکالا گیا ہے کمیٹی سے؟ دیکھیں ہم تو اپنی سٹرگل خود کر رہے ہیں. ہم اپنی سٹرگل خود کر رہے ہیں اور جو ہم سے ہو سکے. دیکھیں ہر بندے کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے. باقی ہمیں کسی نے لینا ہے نہیں لینا ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے اس وقت ہمیں ایک طرف پھینک دیا گیا ہے کہ جی اب ان کو تو نام ہی نہ لو. تو ہم تو ان لوگوں میں شمار ہیں، لیکن پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے.
ٹھیک ہے مروت صاحب، آپ نے ابھی کہا 26 نومبر کے نام پہ 38 کروڑ روپیہ 38 کروڑ آیا، اور ایڈمیٹڈلی پارٹی نے آفیشلی اپنے سائٹ سے لانچ کیا. جناب علی 38 کروڑ آئے. کہاں سے آئے؟ اوورسیز پاکستان نیوز نے ڈونیشن دی باقاعدہ 26 نومبر کے لیے، 26 نومبر کے بعد وکٹمز کے لیے، وکٹمز اور وہ جو لیگل کیسز تھے. اور آپ یقین کریں اس پہ 38 کروڑ روپے آیا. 38 کروڑ آئے. یہ ایک 38 کروڑ کا حساب نہیں ہے. جب حساب ہوگا نا، میں ایک میری تو اس کو مینیج کون کر رہا تھا؟ اس 38 کروڑ کو مینیج کون کر رہا تھا؟ وہ علیمہ خانم اور خدیجہ شاہ. خدیجہ شاہ جو لاہور سے ہیں، جو گرفتار ہوئی لیکن تھی. مجھے علم نہیں ہے کہ وہ پیسے پھر کدھر گئے. اچھا، یہ تو آپ نے بہت ایک خطرناک اور عجیب سی بات خطرناک کی نہیں ہے نا. اسی لیے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجنا یہ بند جو ہو ابھی گیا. وہ کئی وکیلوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کسی پی ٹی آئی کے آدمی سے پوچھیں کہ خان کی کتنے وکیل ہیں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ابتدا سے لے کر آج تک خان کا ایک ہی وکیل ہے، سلمان صفدر. اچھا، باقی حامد خان، کوسا صاحب، میں خود، علی ظفر، بیشگور، سب کو فارغ کر دیا ہے. کیسز کا کنسنٹریشن ہے. اب علی ظفر کو بھی فارغ کر دیا. میں نے کہا سب کو فارغ کر دیا ہے. اور صرف وکلا کی مد میں علی امین خان نے، میں پھر ایک وکیل ہے اپنا بیرسٹر صفدر، سلمان صفدر، 24 کروڑ روپے جو ہیں صرف علی امین خان نے سلمان صفدر کو ادا کیے ہیں. 24 کروڑ روپے ایک وکیل کو ادا کر دیا، کیے ہوئے ہیں. اس کا کوئی کنفرم میں ثبوت ہے؟ میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جائیں مجھے کورٹ میں لے جائیں. اچھا، اتنا مہنگے ہیں وہ؟ اور پھر اس کے نہیں، 24 کروڑ یہ صرف ایک پیمنٹ ہے. اور کس کے علاوہ بھی ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک 1 ارب سے زیادہ پیمنٹ ہوئی. 1 ارب روپیہ وکیلوں کو جا چکا ہے. اور کون کون سے وکیل ہیں؟ سلمان صفدر کا آپ نے نام لیا، ان سے آپ 5 کروڑ ایک اور وکیل نے لیے، میرے دوست ہیں اور اس کی حیا رکھ لیتا ہوں. نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں. سلمان صفدر کی حیات تو رکھی نہیں آپ نے. نہیں، وہ تو پروفیشنل ہے نا. تو یہ آپ کا دوست پروفیشنل نہیں ہے؟ وہ پارٹی کا ہے، وہ پارٹی کا لیڈر ہے. وہ تو سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ تو پروفیشنل وکیل ہے. 5 کروڑ ان کو گیا جو آپ کے دوست ہیں اور آپ ان کی شرم رکھ رہے ہیں. اور کس کو گیا؟ باقی تو حساب دینا. شبلی فراز صاحب جو ہیں ایک وقت میں یہ پیمنٹس کیا کرتے تھے. جو بھی فنڈ آتے تھے، اس وقت گورنمنٹ ہماری نہیں بنی تھی، کے پی میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، تو اوورسیز سے جو ہیں چندے آیا کرتے تھے اور روزانہ جھگڑا. پھر آپ کبھی مشال یوسفزئی کو اس پہ لے لیں، وہ آپ کو پھر مزید تفصیل بتا سکتی ہیں کہ کس طرح، یعنی کہ وکیل کو ہائر کرنے میں بھی کمیشن ہوتا تھا. 20 سے 40% وہ لے لیتا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سارے ڈرامے ہوئے ہیں. کیا بات ہو، یہ یہاں پہ ہر چیز کے نیچے آپ کو بددیانتی اور بے ایمانی نظر آئے گی. اور یہ چیزیں میں اٹھاتا تھا اور انہی چیزوں نے جو ہیں مجھے خوار کر دیا. وہ کہتے ہیں جی آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بتا دینا 2-3 سال سے کوئی ایک آڈٹ ہوا ہے ان تمام پیمنٹس کا؟ جن لوگوں نے پارٹی پہ اعتماد کر کے پیسے دیے ہیں ان کو بتائیں نا کہ ہم نے صحیح جگہ پہ آپ کے پیسے خرچ کیے ہیں. ٹھیک. بیرسٹر عقیل صاحب، آپ نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم برازیل ماڈل اپلائی کریں گے اگر ٹویٹر نے ایکس نے ہماری بات نہ مانی. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کر پائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک آفیشلی تو ایکس بند ہی ہے پاکستان میں، کھولا نہیں ہے آپ نے آفیشلی. وہ آپ کی بات مان لیں گے؟ ابصار صاحب، اصل میں گزارش یہ تھی کہ ہمارا جو موقف ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یا ٹیرر نیٹ ورکس یا ان کی پریزنس جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، ہم نے یہ پریسر اس حوالے سے کیا تھا. اور پھر ایک مثال کے طور پہ میں نے برازیل کا بتایا تھا کہ جو آبجیکشنبل کانٹینٹ ہو، جس کانٹینٹ میں بالخصوص ود پروف اور ود ایویڈنس ہم نے بتایا کہ 19 اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں ان نیٹ ورکس کے، اور اسی طرح 28 جو ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. اور پھر ان کے سارے ہم نے وہ ایکس بند نہیں کر رہا ان کو، ان کی تمام تفصیلات چاہتا ہوں. دیکھیں وہ آئی پی ایڈریس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ نان ریسپانسو ہوتے یہ ہیں. خود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. یہ اس ورنہ پی ٹی اے کے پاس یہ اختیار تو ہے نا کہ یہ جو ویلاگ ہوتے ہیں روزانہ جو آرمی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہے، یہ ان یوٹیوبر کی ویلاگ جو ہیں ان کی ایکسس پاکستان کی تک تو بند کر سکتے ہیں. عقیل ملک صاحب کوئکلی اس پہ جواب دیجیے گا، بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے. جی میں کوئکلی
جی میں نہیں بالکل کوئکلی دیکھیں، اب ویلاگز والے جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب کے اوپر کسی کی اگر سبسکرپشن 1.5 ملین ہے تو اس نے اپنی ساری ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ کر دیں؟ اس نے صرف 32 ویڈیوز کیوں چھوڑی؟ میں نام لیے بغیر یہ جواب نہیں ہے. آپ پی ٹی اے کے ذریعے کیوں نہیں ان کے چینل کو روک سکتے؟ یہ وہ پوچھ رہے ہیں جن کے خلاف آپ کو شکایت ہے. دیکھیں پی ٹی اے کے آلریڈی ہمارے پاس 2021 کے رولز موجود ہیں، ہم اسی کے تھرو ہی بلاک کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں. ہمارا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے اس پریس کانفرنس کے تھرو کہ آپ آئیں، اپنے دفاتر یہاں پہ کھولیں، آپ الگوریدمز کا استعمال کریں، جو ٹیرر ریلیٹڈ کانٹینٹ ہے اس کو کرب کرنے کے حوالے سے، اس کو ریموو کرنے کے حوالے سے ڈبل سٹینڈرڈ مت رکھیں. چائلڈ پورنوگرافی اور پیلسٹائن کے ایشوز کے اوپر آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ ریموو کرتے ہیں تو دہشت گردی جو اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کانٹینٹ ہم آپ کو ریموو کرنے کے پاکستان ہے کرنے کے حوالے سے آپ کہتے ہیں آئی پی ایڈریس دیں تو آپ دیتے نہیں ہیں. اچھا، بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب اور شیر افضل مروت بات کرنے کا. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کی کوششیں ایکس کے معاملے پہ رنگ لاتی ہیں نہیں لاتی، لیکن مروت صاحب کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ یوٹیوب جن کے خلاف بہت شکایتیں ہیں حکومت کو، ان کی یہاں پہ جو وہ بیم کر رہے ہیں اس کو روک کیوں نہیں پا رہے پی ٹی اے کے ذریعے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. اور وقت ہمارا آج کے ایڈیٹوریل کا اسلام آباد کی خونی سڑکیں. کل دوپہر اسلام آباد تھانہ کھنہ کی حدود میں ایک حادثہ ہوا. یہ ایکسپریس وے ہے جو پرانے ایئرپورٹ پہ جاتی ہے اور وہاں دو تیز رفتار گاڑیوں نے سی ڈی اے کے ایک خاک روپ پر چڑھائی کی اور اس کو جاں بحق، وہ ملازم اسی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. اور یہ دونوں گاڑیاں ریس لگا رہی تھی، اس میں بہت کم عمر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی تیزی سے وہاں یہ گاڑیاں چلا رہے تھے. یہ تیسرا واقعہ پچھلے 10 دنوں میں جو اسلام آباد میں ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو ہوا ہے وہ 3 دسمبر کی رات شاہراہ دستور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے کم عمر بیٹی کی V8 نے اسکوٹری پر جاتی 2 لڑکیوں کو کچل کر جاں بحق کر دیا. اور اس سے ایک رات قبل ایک اور اسکوٹری ایکسیڈنٹ میں ایک لڑکی جاں بحق ہو گئی تھی اور ایک زخمی ہو گئی تھی. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، یہ میں آپ کو صرف 10 دن کا ڈیٹا بتایا ہوں. اگر آپ 1 سال کا دیکھیں تو درجنوں تعداد ہے پیدل چلنے والے لوگوں کی اسلام آباد میں جو سڑکوں پہ جاں بحق ہو جاتے ہیں گاڑیوں کے نیچے آ کے، اور سائیکل سوار بھی بہت جاں بحق ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں کو، بہت ساری سڑکوں کو سگنل فری کیا ہے لیکن کہیں پہ بھی اس کو پراپر طریقے سے ڈیزائننگ نہیں کی گئی، سڑکوں کی انجینئرنگ نہیں کی گئی. اور وجہ یہ ہے کہ صرف ہمارا دماغ، ہمارے جو کرتا دھرتا ہے اسلام آباد کو، ان کا دماغ صرف گاڑیوں کے لیے چلتا ہے اور انہی کے لیے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. نہ پیدل لوگوں کے لیے سڑکوں پہ سہولت ہے، نہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ سے لینز ہیں ان کی کہ جہاں پہ وہ گاڑی چلائیں، نہ ہی وہ ٹریفک کو ڈسٹرب کریں، نہ ہی گاڑیاں انہیں کچلیں. اور پھر اوور سپیڈنگ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے. صرف 630 لوگ ہیں ٹریفک پولیس کے اسلام آباد میں، 630 لوگ. 25 لاکھ آبادی ہے اسلام آباد کی، اور پاکستان کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا شہر اس وقت اسلام آباد ہے. کراچی، لاہور یا فیصل آباد نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اتنی نااہل اور نالائق ہے انتظامیہ کہ ٹریفک پولیس کے یہ 630 جو لوگ ہیں اس میں سے بھی بہت سارے لوگ VIP ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں اور ٹریفک بالکل بے لگام ہے اسلام آباد میں. آپ کہیں سے بھی سگنل توڑ دیں، الٹی سائڈ سے آئیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. اور جو 25 لاکھ آبادی میں 17 لاکھ گاڑیاں، کاریں صرف اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہیں، ٹرک، بسیں اس کے علاوہ ہیں، اور 4.5 لاکھ موٹر بائکس یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، اور 10 لاکھ موٹر سائیکل مزید راولپنڈی سے اسلام آباد میں آتے ہیں اور جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ ان سڑکوں پہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اس کا علاج کیا نکالا کہ آپ ای ٹیگ لگا لیں. ای ٹیگ لگا کے ایک دن تجربہ کیا فیض آباد پہ، جہاں سے روزانہ 5 لاکھ ویکلز روزانہ فیض آباد کے اس سے گزرتی ہیں، اور وہاں پہ اتنی لمبی لائن لگی کہ 10 کلومیٹر لمبی لائن لگ گئی ای ٹیگ کو پڑھنے کے لیے. اگر 2 سیکنڈ چاہیے ایک گاڑی پہ. تو کچھ سوچ رہی ہے، کچھ سمجھ رہی ہے، بس ٹھیکے دو، اس کو ٹھیکہ دے دو، اس کو ٹھیکہ دے دو، لیکن جو ریئل پرابلم ہے سڑکوں پہ وہ حل نہیں ہو رہے. اس لیے اسلام آباد جو پاکستان کا فیڈرل کیپٹل ہے، اس کی سڑکیں خونی سڑکیں بن چکی ہیں. اور گندگی کا تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، پاکستان میں اسلام آباد میں CDA اور پولیس اور انتظامیہ ٹوٹل فیل ہو چکی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.